अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का स्पेहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, मुल्क में आजकल शादियों का सीज़न अपने अरूज पे है और इस हवाले से शादियों की शॉपिंग एक बहुत अहम मसला बना हुआ है। इसी मसले पे बात करने के लिए आज हमने शादी के बंधन में बंधने वाले दो कुंभों को दावत दी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह ने शुक्र है। आप बच्ची के बाप हैं जी? जी जी बेटी मेरी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आसफा ने हमेशा मुझे कहा कि अबू मैं तो सादगी से ही शादी करनी चाहती हूँ। असल में जुनैद साहब, बच्चियाँ खुद भी फरमाइशें करती हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर मेरी बच्ची ने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की। ये शराजी साहब है जी, इन्होंने हमारा इनसे रिश्ता करवाया था। ये जो लड़का बैठा हुआ है ऐनक वाला, अच्छा ये दूल्हा है। और अच्छा, तो आपका होने वाला दामाद है? जी 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 जी, आपने क्या समझा को हस्पताल दाखिल करवाने हमने इसे? क्या करने हो, वाले शादी हुई नहीं है। ये साथ जो बैठे हुए हैं भाई साहब, ये दूल्हे के वालिद हैं जी। है जी, इनका मुझे नहीं पता ये कौन है। ये जी जो क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे बड़े भाई हैं। जी जी, और हम खानदानी लोग हैं। क्यों भाई? जी जी, और खानदान से बाहर निकले हुए हैं। और खानदानी ये जुनैद साहब इतने को हैं कि मैं जिस दिन डेट तय हुई है उससे अगले दिन ये शराजी साहब आए हैं और इन्होंने आके मुझे कहा है जी कि वो दूल्हा वालों का एक मैसेज आपको देना है। मैंने कहा जी हुक्म करें। कहते हैं जी जनाब वो जो रॉयल शादी हाल है ना वो बुक करवाइएगा। वो कहते हैं जी कि आप उसके अलावा कोई शादी हाल ना बुक करवाएं। वो जुनैद साहब, अब रॉयल शादी हाल एक तो मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर है, दूसरा वो महंगा बहुत है जी। रॉयल जो हुआ जी वो बड़ा महंगा है जुनैद साहब, मैं अफोर्ड नहीं करता। भाई शादी रोज रोज नहीं होती भाई, रोज रोज नहीं होती शादी। वो जी रोज रोज के चक्कर में अब हमने तो नहीं ना कर्जे के नीचे आ जाना जुनैद साहब। मैं अपनी बसात के मुताबिक अपने डैडी वैसे भी रॉयल शादी हाल को इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। हाँ वैसे भी मेरी जो सहेली है ना उनकी शादी भी रॉयल शादी हाल में हुई है और मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि चले मेरी भी शादी रॉयल शादी हाल में हो। नहीं, आपकी सहेलियां उनके वालिदैन अफोर्ड कर सकते होंगे। आपको पता है कि आपके वालिद अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप अपनी इस शर्त से विड्रॉ कर जाओ। नहीं जुनैद साहब, बच्ची जिद नहीं करती। इसने मुझे कहा है पहले भी, जैसे अभी भी कह रही मैंने है। कहा कि मेरी वो उधर ही होनी चाहिए रॉयल में। हाँ मगर ये इसने जिद नहीं की। मैंने इसे समझाया बेटा मैं अफोर्ड नहीं करता। हमारे घर के सामने जुनैद साहब ग्राउंड है छोटी सी, तो हमने उधर बंदोबस्त कर लिया। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है जी, साथ ही हमारे महल्ले में रहता है इब्राहिम, बहुत अच्छी वो हांडी पकाता है। क्या पे करने हो तुसा? मैं तो इन्हें की आखे बड़े खुले दिल ने लोग ने, जो तुसा आखसो हो सी हुन तुसा आखने पे हो कि ग्राउंड में टेंट लग सन। ग्राउंड टेंट में कौन सा ऐसा ग्राउंड इंडिया में तो नहीं है ना, हमारे महल्ले में ग्राउंड है। तो जुनैद साहब वो उसका किराया भी नहीं पड़ना। सारे महल्लेदार कहते हैं कि अशरफ तुम करो इधर शादी बच्ची की। तो मैंने उधर बंदोबस्त भी कर लिया हुआ है। आपको बताया कि जो कुक है पकाई करता है, जो बड़ा अच्छा अपना भरा है वो इब्राहिम, कहता है कोई बात ही नहीं, अपनी हमारी बच्ची का मसला है। अब जुनैद साहब, जो हमारे गली महल्ले के लोग होते हैं, जो हमारा अफोर्ड जितना बजट है, हम जैसे लोगों में तो इसी तरह सारे मिल के तो कहते हैं भाई हम हाथ बटाते हैं। करना भी यही चाहिए, करना भी यही चाहिए। अब हम अगर फरमाइशें पूरी करनी शुरू कर दें, अब रॉयल शादी हाल यार आप लोग कर लीजिएगा वहां पे वलीमा, आपको शौक है तो। अब मुझे ना ये गाइड करें या हुक्म सादर करें कि जी मैं भी उसी शादी हाल में जाऊं। मेरा जो बनता है, जो मेरी जेब इजाजत देती है, मैं वहां कर रहा हूं। आप अपनी बच्चे का जो वलीमे की तकरीब है वो वहां कर लेना। अशरफ साहब की करदे पे हो? खैर नाल काके दी बरात दे नाल 2 MP आ रहे ने, एक MNA आ रहे ने जी, ते उन्हां नूं तुसी ग्राउंड 'च बिठाओगे? वो मेरा मतलब है ग्राउंड में कौन सा MNA MP ये बासी हो जाता है। ग्राउंड में भी इंसान ही करते हैं ना जी तकरीबात। उन्होंने दा आखन ना मकसद है उत्थे हनेरी चल गई ते तमुआ तले आ जा सन ना। वो नहीं आते यार, कोई ऐसी बात नहीं है, हद हो गई है। हमारे महल्ले में 36 शादियां होती हैं, उसी ग्राउंड में होती हैं। मेरा ख्याल है कि इस ज़मन में सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है ना वो दुल्हा और दुल्हन को प्ले करना चाहिए। वो खुद सादगी पे इसरार करें तो ये मामला जो है ये खुश उसलूबी से आगे बढ़ सकता है। आपकी क्या ख्वाहिश है जी? सर मेरी यही ख्वाहिश है कि बजट कम कर लें और रखें रॉयल में।
یہ دیکھا نا ہر آپ کی بیٹی کی بھی یہی خواہش ہے کہ اسی جگہ پہ ہو, آپ کے بیٹے کی مان نہیں رہے آپ دونوں. نہیں جنید صاحب, بچی کی خواہش ہے, ضد بھی ہے. نہیں ضد نہیں ہے. بچی میری نے کہا ہے کہ ابا جی آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا, ویسے اگر آپ کر دیں تو. پھر میں نے سمجھایا, میں نے کہا بیٹا میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے, ہم نے صرف روٹی تو نہیں پکانی, ہم نے بچی کی ساری چیزیں بنائی ہیں ماشاءاللہ. اور دیکھیں پھر انہوں نے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں شرادی صاحب, انہوں نے آ کے کہا جی کہ آپ دولہے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اوریگا مال سے لیجئے گا. میں ادھر چلا گیا ہوں, میں نے ساری چیزیں ادھر سے لی ہیں. اور میں نے کہا کوئی بات نہیں حالہ جنید صاحب, میں نے اپنے سالے سے سیدھی بات ہے 2 لاکھ روپیہ ادھار لیا ہے. تو میں نے کہا چلو ان کی خواہش ہے ادھر سے چیزیں لے لیتے ہیں. اور جو انہوں نے بچی کے لیے چیزیں لی ہیں ساری جنید صاحب شالوی سے لی ہیں. اور بلکہ جنید صاحب 2 سویٹر جو سردیوں کی وجہ سے انہوں نے ساتھ رکھے ہیں وری میں, آپ یقین مانیں گے لنڈے کے ہیں. لنڈے کے سویٹر تو آ کے بیچ میں رکھے ہوئے. جنید صاحب میں نے لنڈے کا کام کیا 10 سال, مجھے پتہ, میں سویٹر سونگ کے بتا دیتا ہوں لنڈے کا ہے. جانے دیں اشرف صاحب, کون سے لنڈے کے, ساری شاپنگ دبئی سے ہوئی ہے, یہ سویٹر بھی دبئی کے ہیں. برج الخلیفہ سے ٹانگے ہوئے تھے انہوں نے دونوں سویٹر. جنید صاحب یہ جو دبئی کہہ رہے ہیں نا, ان کو کہ دبئی چھوڑیں, قسم اٹھا کے بتائیں یہ کبھی کراچی گئے ہیں؟ خدا کا نام لے اشرف صاحب, کھاتے پیتے لوگ ہیں, ان کا گھی کا کاروبار ہے. جنید صاحب یہ پکوڑیوں والی دکانوں سے پرانا گھی لے کے اسے ریفائن کر کے بیچتے ہیں. جان کھاتے پیتے اس لیے مشہور ہے کہ سارا گھی خود کھاتے ہیں, اس لیے کھاتے پیتے ہیں وہ. ہاں دبئی کہاں سے آ گیا فارس, آپ نے تو مجھے کہا تھا ساری شاپنگ لنڈن سے کی ہے. دیکھو نا ذرا جنید صاحب, آپ بیٹے کے ملک ہی آپس میں نہیں ملتے. وہ لندن کا کہہ رہا ہے میری بیٹی کو, وہ کہہ رہا ہے دبئی سے آئے ہیں. اب تائے سے پوچھیں, میرا خیال ہے یہ ملائیشیا سے کہہ دیں گے آئے. انکل آپ بھی ذرا تمیز سے بات کریں, آپ کی بیٹی نے کہا تھا کہ میرے ابو جہیز میں گاڑی دیں گے, تو کہاں ہے وہ گاڑی شاڑی؟ بیٹا گاڑی تمہیں کیسے دے دیں بیٹے, تمہاری جیسی چیزیں موٹر سائیکل کے کیریئر پہ رسی سے باندھی ہوتی ہیں. گاڑی انہوں نے لے لی ہے, وہ جو 2 ہاتھ سے پکڑ کے چلاتے ہو. آپ دیکھیں نا جنید صاحب کیسی فضول گفتگو کرتا ہے یہ لڑکا خود. اس دن ہمارے گھر میں بیٹھ کے بھی اس نے کہا ہے کہ جہیز میں آپ نے گاڑی دینی ہے. یار کو خدا کا خوف کھائیں, ہم نے آپ کو نہیں تھا کہا کہ ہم کو مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ہم تو ماڑے لوگ ہیں. اپنی جیب کے اپنی اوقات کے حساب سے جو میں دوں گا بچی کو وہ خود دوں گا, آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ اوہو انکل, ہم نے کس لیے کہنا گاڑی کا, جب یہ رشتہ کروایا شرازی صاحب نے, انہوں نے بولا کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں, گاڑی تو ڈیفینیٹ دیں گے. اور بیٹا اگر شرازی صاحب نے کہا ہے تو انہوں نے غلط کہا ہے. آپ کو یہ بات اب نہیں کرنی چاہیے. اور اوپر سے جنید صاحب ہر چیز میں بول رہے ہیں, ہر چیز میں بول رہے ہیں. جب ہم بارات لے کے آئیں استقبال کے لیے آپ پھول پتیوں کا انتظام ضرور رکھیں. ہار جو ہیں وہ میرے سارے بھائیوں کو پہنانے چاہیے, یہ دولہے کے والد صاحب فرما رہے ہیں. اور یار آپ کیوں اس طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں؟ بڑی عید پہ آپ جیسی چیز کو گلے میں ہار ڈالتے ہیں, وہ بھی اس لیے کہ ساتھ لوگوں نے حصہ ڈالا ہوتا ہے. وہ بھی اس لیے کہ تھوڑی دیر بعد جب سری الگ ہو تو ہار خود بخود اتر جاتے ہیں. آپ خام خواہ اس طرح کی فضول فرمائشیں کر کے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں یار, غصہ چڑھا رہے ہیں آپ. کیا کر رہے ہیں اشرف صاحب, اس رشتے کی خاطر میں نے اپنا پورا خاندان چھوڑا ہے. اس کی خالہ کی بیٹی کا رشتہ چھوڑا, وہ پڑھی لکھی ہے لیکن صرف 1 انگلی نہیں ہے. نہیں تو انگلی نہیں تو اس نے کیا مرغیوں کو پورے ڈال لیتے. بورے ڈالنے والی بات نہیں, مجھے پوٹے والی سینگیں پسند ہے, وہ بنا نہیں سکتی. تو آپ پھر بہو لانے کے بجائے پوٹے والی سیویاں بنانے والی مشین لے لیں. وہ شرم کریں آپ. یار رفڑ دے وچ میرا 50,000 نہ بھول جانا بقایا ہے, تساں کول بھی میں 50,000 بقایا لینا ہے. یار کس بات کے تم نے 50,000 لینے, معاملہ تم نے خراب کر دیا دونوں طرف سے. 50,000 روپے کس بات کا؟ یہ تو آپ کو دینا پڑے گا, آپ نے کہا تھا کہ میں دوں گا اگر میری ہر بات سچی ہوتی ہے. 50,000 کس چیز کا آپ کو دے دے؟ 50,000 کے اس طرح کے 2 آ جاتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں بھائی صاحب ہمارے فارس کے لیے؟ آپ کو پتا ہے فارس کی ایک خالہ اس کو گووندا کہتی ہے, ایک خالہ اس کو انیل کپور کہتی ہے, اور تیسری خالہ اس کو اجے دیوگن کہتی ہے. یعنی اسے کوئی خالہ بھی مسلمان نہیں سمجھتی.
اور جن 3 خلاؤں کا ذکر کر رہے ہیں اسی جرم کی پاداش میں ایک چھت سے گر کے مر گئی, ایک سیلاب میں بہہ گئی اور ایک کو سانپ نے کاٹ لیا. دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے فارس کے لیے. اس فارس کو میں نے منتوں سے مانگا ہے. منتوں کے بعد بھی اتنا ہی ملا ہے. یہ منتوں سے مانگا ہوا بچہ ہے نا, اسی لیے بگڑا ہوا ہے اور منہ کھول کھول کے خود فرمائشیں کر رہا ہے. جنید صاحب میں نے کوئی فرمائش نہیں کی ابو سے. ابو مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ 1 ڈش ہونی چاہیے کھانے میں. میں نے اتنا ضرور اصرار کیا کہ ابو 6-7 ڈشیں تو ہونی چاہیے نا. آخر میری سہیلیوں نے آنا ہے. آپ نے سہیلیوں کی وجہ سے 6-7 ڈشوں کا نہیں کہا ہوگا, آپ نے اپنے ہونے والے سسر کو دیکھ لیا ہوگا, اس کی وجہ سے کہا ہوگا. نہیں جنید صاحب فرمائش بالکل کی ہے بچی نے, مگر آپ یقین مانیں کہ جب یہ لوگ ہمارے گھر آئے ہیں نا پہلی دفعہ, تو بچی نے دولہے کو تائے کو دیکھ کے فرمائش اپنی واپس لے لی تھی. اس نے کہا ابو کوئی ضرورت نہیں 7-8 ڈشوں کی, بس آپ میٹھے چاول ہی بنوا لیں بڑے ہیں ان کے لیے. نو 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 نو, یہ ذہن میں رکھیے گا بھائی صاحب, اگر آلو بخارے کی چٹنی نہ بنی شادی پہ تو میں فارس کی برات کے ساتھ نہیں آؤں گا. شکر ہے نہ آئیے گا جی, نہ آئیے گا. شکر ہے آلو بخارے کی چٹنی بھی بچ گئی اور بارات کی ڈیکوریشن بھی بچ گئی. یہ دیکھیں مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی بھی بیجا ضد کر رہی ہے اور ان کا بیٹا بھی, اور یہی جو ضد اور فرمائشیں ہیں نا, یہ اچھے بھلے جو 2 خاندانوں کا ایک خوبصورت بندھن بدنے جا رہا ہوتا ہے نا, اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. دونوں طرف سے میرا خیال ہے کہ بہت وسعت ظرفی کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر یہ وسعت ظرفی نہ نظر آئے نا تو آنے والے وقتوں میں صرف بربادی آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. ਭਾਜੀ ਮਾੜੇ 50,000 ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ. 50,000 ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ? ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਲੋ ਜੀ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ. ਉਹ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨਾ. ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸੇਠ ਅਸ਼ਰਫ ਵੱਲ ਵਿਆਹ ਰਹੇ ਹਾਂ. ओ भाई केड़ा सेठ अशरफ, सीधी तरह अपनी बरादरी वालों को बताओ कुड़ी का बाप जो है वो बाकर खानी का कारीगर है और वो भी एक मुकामी बेकरी है. ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی تھی یا بزرگ ہوتے تھے خاص طور پہ, وہ اپنے پورے محلے میں یا علاقے میں بچوں کو مفت اپنے گھر میں بلا کے پڑھایا کرتے تھے. جی بالکل. حضور والا, جہاں پہ ہمارا معاشرہ اور بہت سے اپنے اوصاف سے تیزی کے ساتھ محروم ہوتا جا رہا ہے, جن کو ہم اپنی پرانی قدریں کہتے ہیں یا ہمارے رسم و رواج کا, ہمارے کلچر کا حصہ ہوا کرتی تھی جو باتیں, بعض باتیں غلط بھی تھیں, ظاہر ہے ان غلط باتوں سے جان چھڑانا بھی ہمارا فرض تھا, لیکن بہت ساری جو خوبصورت باتیں ہیں نا ان سے بھی ہم نے دامن چھڑا لیا ہے. وہ بہت افسوس کی بات ہے. ان میں ایک بات نوٹ کر رہا تھا کہ گئے وقتوں میں محلے میں بچیاں, بچے یا پڑھے لکھے جو کچھ تھوڑے بہت بھی پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی تھیں یا بزرگ ہوتے تھے خاص طور پہ, وہ اپنے پورے محلے میں یا علاقے میں بچوں کو مفت اپنے گھر میں بلا کے پڑھایا کرتے تھے. جی بالکل. اب یہ رواج کم و بیش ختم ہو کے رہ گیا. یہ اتنی خوبصورت عادت تھی, اتنی خوبصورت بات تھی کہ وہ جو ابتدائی تعلیم ہوتی تھی وہ اکثر و بیشتر بچوں کی, جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے تھے مالی حالات کی وجہ سے, وہ وہاں پہ جایا کرتے تھے. پھر ان میں شوق بڑھ جاتا تھا. اگر وہاں پہ کوئی 10 بچے آتے تھے تو 3 یا 4 بچے ایسے ضرور نکل آتے تھے جو بعد ازاں یہ خود فیصلہ کرتے تھے کہ اب ہم نے اگلا مرحلہ جو ہے وہ اسکول میں جا کے طے کرنا ہے, اور پھر کالج جانا ہے, پھر میڈیکل کالج, انجینئرنگ یونیورسٹی یا یونیورسٹی جانا ہے, اور یہ تعلیم کے سارے مرحلے طے کرنے ہیں. اور بہت سارے لوگ کر لیتے تھے, لیکن ان کا ابتدا میں ہاتھ کون تھامتا تھا؟ وہی وہ جو محلے میں باجی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, جنہوں نے خود یا بابا جی ہوتے تھے یا بھائی جان ہوتے تھے, وہ کام سے واپس آ کے کوئی 1-1.5 گھنٹے کے لیے محلے کے بچوں کو بلا کے وہ پڑھا دیا کرتے تھے. اب یہ بات میرا خیال ہے کہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. خال خال بھی کیا کہنا,
بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. اس کے میں بہت ایک بڑی وجہ جو ہے ظاہر ہے وہ مٹیریلزم بھی آ گیا ہوا ہے, کمرشلزم آ گیا ہوا ہے. اگر کوئی یہ کام کرتا بھی ہے تو وہ پیسے لے کے کرتا ہے, وہ ٹیوشن پڑھاتا ہے. چلے ٹیوشن پڑھانا بھی بری بات نہیں, بظاہر ہے اس کے بھی اس کا روزگار لگ جاتا ہے. لیکن اگر اس طرح کتنے بچے ہوں گے جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, جو مہینے کا مطلب 100 150 200 روپیہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے, اس لیے وہ نہیں پڑھنے آتے. ہاں جی محلے میں یار یہاں تک ہوتا تھا کہ محلے میں صدر سیکٹری بن جاتے تھے. اکثر گلی محلوں میں نا جی ایک صدر, یہ محلے کا صدر ہے جی, یہ محلے کا سیکٹری ہے, اور وہ صرف صدر اور سیکٹری نام کے نہیں تھے ہوتے, وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے بھی تھے. کسی کی کوئی تعلیم کا مسئلہ ہے, کسی کا کوئی اللہ معاف کرے گھر میں کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہے, کوئی بھی, وہ باقاعدہ گھر کے فرد کی طرح انوالو ہوتے تھے. سینس آف کمیونٹی ہوتی تھی. ہاں جی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. بالکل صحیح تم کہہ رہے ہو. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو یاد کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار وہ روایات کدھر گئی ہماری. وہ باقاعدہ وہ چیزیں جو تھیں وہ بڑی سپورٹ کر دیتی تھی ایک دوسرے کو زندگی گزارنے میں, ترقی کرنے میں. اب دیکھو نا ایک ایسی خوبصورت بات یہ آپ نے یاد کرائی ہے کہ واقعی محلے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ باقاعدہ پڑھاتے تھے دوسروں کو, جو تعلیم یافتہ ہوتے تھے وہ دھکے نال آپ کہہ کے وہ آ جایا کرو میرے کو, کیسے مضمون جا رہے ہیں یہ ہے وہ ہے. محلے کے بچوں کو آوازیں دے دے کے بڑے بلا دیتے تھے اور پڑھاتے تھے. بالکل. اور خواتین بھی ایسی بہت سی خواتین ہوتی تھیں جو محلے میں جو سپارہ پڑھا دیتی تھی, سپارہ پڑھا دیتے, دینی تعلیم, ہاں دنیاوی اسکول کی تعلیم دے دیتی تھی مدرسوں کی, اور وہ ختم ہو گیا, رواج ہی ختم ہو گیا. اور یہ آپ دیکھیں زیادہ تر یہ کام کیا کرتے تھے جو گھر میں ریٹائرڈ بزرگ ہوا کرتے تھے نا, جو پہلے سرکاری ملازم, اور خاص طور پہ جو ہیڈ ماسٹر یا اسکول ٹیچر ہوتے تھے نا, وہ پیسے لے کے یہ کام نہیں کرتے تھے. وہ باقاعدہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے کرتے تھے کہ میں نے اپنے پورے علاقے میں, بلکہ بعض تو اس حد تک جاتے تھے کہ وہ کھانا بھی کھلاتے تھے گھر میں بچوں کو بلا کے. آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بزرگ دیکھے ہیں کہ وہ غریب بچوں کو اکٹھا کر کے, کوئی 10-12 بچے آتے تھے, ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کر دیتے تھے, کوئی ٹافیاں گولیاں ان کو لے دیتے تھے, ان کو انسینٹیو دیتے تھے. ہیں جی آپ بھی کہتے جی میں نے آپ کو بھی کوئی ٹافیاں گولیاں دے کے پڑھاتا تھا؟ جی میں پڑھتا رہا ہوں, اور صبح ٹافیوں گولیوں پہ. سر وہ مٹی میں شکر, ایک سیکنڈ یار بات ہو رہی ہے. ہاں بات ہو رہی ہے, بات بڑی ضروری ہو رہی ہے. بتائیں جی کیا بات ہو رہی ہے؟ جب میں پڑھنے جاتا تھا صبح تو وہ مجھے ناشتہ بھی کروا دیتے تھے. اچھا, تو پھر یہ پڑھتا ہی رہتا تھا, اور اتنا پڑھتا تھا کہ دوسرا بندہ جو پڑھانے والا ہوتا تھا وہ ہاتھ جوڑ دیتا تھا, اور تیری پڑھائی نہیں مکنی, بس کر یار. بلکہ کہتے ہیں کل پتر نہ ہی ایسے کتنے اور کام جانا ہے. سر وہ پڑھائی 1-2 پہ نہیں, ان کی روٹیوں پہ گنتے تھے. لو پنجی کھا گیا جی, چبی کھا گیا جی. سر جی میں نے تو ایسے بندے بھی دیکھے ہیں کہ جن کے یعنی کہ طالب علموں کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے وہ وظیفے بھی لگواتے تھے, پھر ان کو اسکول میں داخلے کے لیے بھی وہ خود اپنے پلے سے ارینج کرتے. ہاں داخلہ فیس اپنی جیب سے دیتے تھے. لیکن نا وہ ان کو باقاعدہ اپنی کمیونٹی سے اتنا پیار ہوتا تھا کہ وہ یعنی تعلیمی اخراجات جو بات کے تھے, کتابیں لے کے دینا, وہ سارے بزرگ کیا کرتے تھے. اچھا پھر دوسری طرف بھی دیکھیں نا کہ یہ 2 طرفہ ٹریفک ہوتی تھی. جن بچوں کو وہ بزرگ یا محلے میں جن کو ہم باجیاں کہا کرتے تھے, جن سے ہم قرآن پاک پڑھتے تھے یا کوئی یہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اسکول کی, تو ساری زندگی ہم ان کے احسان مند رہتے تھے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑی بڑی ترقی کی منازل طے کر گئے ہیں, لیکن وہ اپنے اساتذہ کو جنہوں نے گھر بلا کے ان کو پڑھایا ہوتا تھا, کوئی مضمون ایک آدھ پڑھایا ہوتا تھا, انگریزی پڑھائی ہوتی تھی, حساب پڑھایا ہوتا تھا, قرآن پاک پڑھایا ہوتا تھا, وہ بالکل اپنے بزرگوں کی طرح ان کی عزت کرتے تھے. تو ساری زندگی ان کا احسان عظیم وہ یاد رکھتے تھے. ہاں جی, ان کو آتے ہوئے دیکھ کے چھپ جایا کرتے تھے کہ وہ آ گئے ہیں. ہاں بلکہ گوگے کو دیکھ کے تو اس لیے بھی بچے چھپ جاتے تھے کہ وہ آ گیا, کوئی پاؤں کے نیچے نہ آ جائے. اچھا اب چونکہ حالات بدل گئے, مجھے پچھلے دنوں فیصل آباد سے 2 نوجوانوں نے رابطہ کیا کہ جی ہم نے اپنے تئیں یہ کام شروع کیا ہے, تو آپ اپنے شو میں اس کا ذکر کریں. انہوں نے کہا جی کہ ہم شام کو بیڈمنٹن کھیلتے ہیں, اور بیڈمنٹن کے بعد ہم اپنی محفل جماتے ہیں.
اور کہتے ہیں کہ ہم اس محفل میں دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں, سیاست کی باتیں کرتے ہیں, ادھر ادھر کی گپیں ہانکتے ہیں, اور 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم میں سے ایک ہمارے دوست نے مشورہ دیا کہ یار یہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, کیوں نہ ہم ارد گرد سارے, اور وہ کہنے لگا ہم سب پڑھے لکھے نوجوان ہیں, کوئی MBA ہے, کوئی لیکچرر ہے, انہوں نے کہا جی ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہم سبجیکٹس بانٹ لیتے ہیں اور میٹرک سے لے کر BA یا BSc تک ہم تمام سٹوڈنٹس کو فری ٹیوشن دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 11 یا 12 سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ کام کیا تھا, آج ہم 70 سے 80 سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, مفت پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ملتا آپ کو کیا ہے, کہنے لگا دعائیں. دعائیں ملتی ہیں اور کیا ملتا ہے. اب وہی وقت جو گپوں میں صرف ہوتا تھا وہ اب قوم سازی میں صرف ہو رہا ہے, اور کتنا اس کا اچھا استعمال انہوں نے کیا ہے. سر جی یہ والے لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ صرف سادہ پڑھاتے ہی ہیں یا کوئی کھانا شانا بھی ساتھ دیتے ہیں؟ آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی. میں نے کہا ہے کہ وہ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں, اور فیصل آباد میں پیدا ہونے والا ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد جو پہلی زندگی کی حقیقت جانتا ہے نا, وہ تمہاری بھوک جانتا ہے. تو اس کو نہیں پتا, وہ تمہیں یہ آفر کریں گے کہ آؤ تمہیں پڑھائیں اور تم روٹی کھا لو. فیصل آباد والے بڑا لنگر بانٹتے ہیں سر جی. یہی پتا ہے نا, وہی بات نا, لنگر بانٹتے ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اب ڈیزائن نوی تو غریب بندہ لے نہیں سکتا, تو لنڈے سے بھی لائیں تو 1000 روپیہ لگ جاندہ ہے. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے فیقہ اور اس کا بہت ہی پیارا دوست چھانا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سردی لگ گئی ہے. پہلے رضائی سڑ گئی تھی. ہاں آگ لگی تھی نا پچھلی سردیوں کو, وہ چولہا پاس رکھ کے تو اباس ہو گیا تھا کہ ٹھنڈ بڑی ہے, تے رضائی کی نکڑ چولہے تے جا پئی سی, تو ویسے ابا بچ گیا تھی تو رضائی جل گئی تھی. تو اب رضائی نوی تو غریب بندہ لے نہیں سکتا, تو لنڈے سے بھی لائیں تو 1000 روپیہ لگ جاندہ ہے. تو لنڈے سے لا کے تو پھر اماں نے تونی رکھ دی تھی, تو کے ڈال دی, تو اتنی دیڑے چی منو ٹھنڈ لگ گئی. تو ڈاکٹر سے دوائی لی ہے, تو ڈاکٹر کہندے انجے پجا پھرنا, سویٹر بھی پا. یہ ڈاکٹر کے کمپاؤنڈر نے مجھے دیا ہی سویٹر. اچھا جی ڈسپرین دا بنے ہیں؟ نہیں, وہ جیلا میرا یار بن گیا ہوا ہے. اچھا اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں فیقہ, یہ تم پہن میرا یار. ہاں یاری دوستی تو تقریب سمجھ کے نہیں دیتا. یار دینے کو تو میں بھی سویٹر دے سکتا تھا, پر میری اس کو آنی نہیں تھی. یہ اس نے مجھے دیا ہے, اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے دوائی بھی کھاؤ اور ساتھ گرم چیزیں کھاؤ. ڈرائی میں کیا گرم چیزیں کولے کھا لوں, دیسی مرغا کھاؤ. دیسی مرغا تو چلو ادھر ایک میرا یار ہے, اس نے نا کسی دا دیسی مرغا چوک کے پکا لیا. مگر ابا کہتا ہے کہ وہ دینا تے بھوڑ بماریاں لگ دیاں نے چوری دیاں چیزاں نال. ویسے پھیکے چوری دا مرغا گلدا نہیں. اچھا کہ پھر تو کچے ہی کھانا ہے. تو ابھی میں نے کہا ابھی تو ولیتی مرغا بھی نہیں بندہ خرید سکتا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پھر انڈے کھایا کر روز ابال کے. میں کیا ابا انڈے لین گیا تو آ کے کہندے جڈے مہنگے ہو گئے نا انڈے, لگتے مرغی نے گائنی ہسپتال چنڈے دیتے. 5 روپے کا ہو گیا انڈا. تو کہتا کہ پنجیاں دی یخنی ہوئی پی لو.
तो कहता है इसको ठंड लग गई है फीके को, शुक्र करो नमूनिया नहीं हो गया। अल्लाह खैर करे यार। डॉक्टर कह रहा थी ते अम्मा कहती डॉक्टर है मनुष है, पैड़ियां गल्लां करदे, रोन लग पई थी अम्मा। कहती है मेरा इको एक मुंडा है ते तू डॉक्टर ते डरा ही देंदा है सानू। डॉक्टर कहंदा मैं कोई पल्लियों गई ना वा, लाओ जे मुंह च थर्मामीटर। अम्मा कहंदी है चबा जांदा है, मैं की करा। माँ बेचारी की तो कुल कायनात यही फीका है ना, उसकी तो पूरी दुनिया इसी फीके के गिर्द घूमती है। जी जी जुनैद साहब उन्होंने तो इको ही पुत्र है ना, वो भी ना है वर्गा। ना यार ऐसे क्यों कह रहे ना वर्गा मतलब कि सीधा जाए ढिला जाए। हैं? सीधा नहीं है, बड़ी तेज चीज है। आप कभी से बात करके देखो, बड़ा ऐसे ऐसे फलसफे आपको जिंदगी के समझाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं बाबूजी बहुत बड़ी तेज साइकिल चलाता हूँ मैं। 2 दफा रेस लगवाई थी मलक साहब ने, सारे मुंडे पीछे लगे, मैं आगे निकल गया। उधर वो साइकिल भी मलक साहब उड़ो की थी। अच्छा कहले चला भी क्या छेड़ा मेड़िया। सुना तू ब्रेक नहीं लाने आती, तू ऊंची कहना अगो हट जाओ अगो हट जाओ। और लगा लेते हैं ब्रेक, ब्रेक लानी आती अच्छे लगाते हैं। ओ मलक साहब दा मुंडा जेड़ा ना ओ कहंदे कवाड़ी बड़े कहीं फेल हो गई थी तो मैं टायर दे विच पैर फंसा के साइकिल रोक दी। ओ बहुत अच्छा। हाँ उनका पुत्र बड़ा तेज है। वो अब उसने गड्डी रखी हुई है ना। अच्छा और फिर मोटरसाइकिल कहता है कि तू सीख ले तो तू ले ले, तो हले मुझे साइकिल ही देती हैं। मैं सौदा लेने जाता हूँ ना मलक साहब का, वो मुझे साइकिल कहते हैं ले जाओ जाओ ले आओ। ओ ना वो चौकीदार बड़ा तेज है, हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਈਕਲ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੱਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो निचोड़ लगता तुम मुझे चोर कह रहे हो? क्या कर रहे हो अफसर हैं? उनको चोर कह रहे हो तुम? अफसर है अफसर। हाँ हाँ ये वाला अफसर साइकिल को पंचर लगा लेते। बहुत बड़ा ऑफिसर है, ग्रेड 19-20 में चले गए ना। 19-20 ही है। हाँ 19-20 ही है। ये ऑरेंज ट्रेन के बाहर लाल झंडी लहरा रहा होता है। वो वाला भी अफसर होता है, वो अफसर होता है उसके वो झंडी लाए तो गाड़ी रुक जाती है। तो उसके हाथ में होता है गाड़ी चला दें या रोक दे। वो सब चढ़ के हाँ तुम्हारे हाथ में भी है। हाँ मैं गाड़ी रोक दूं गाड़ी चला दूं मेरे हाथ में। तुम भी झंडी लाती हो। हाँ हाथ धो के हिलाती हो। मैं झंडी हिलानी है खानी नहीं। तुम झंडी खा जाती हो। अफसर तो बहुत कुछ खा जाते हैं। रिश्वत भी रोको। अभी भी जब मारे थे ना हाँ जी। तो मलक साहब कह रहे थे भी कि तू साइकिल ले जा। मैंने कहा मैंने नहीं साइकिल पे जाना, मुझे ठंड लगी हुई है। मैं फिर चिंग पे बैठ के आ गया हूँ 50-50 रुपये दे के, 100 रुपया देते हैं अभी तुम्हें, तो 100 रुपया किराया भी लग गया है। पहले नहीं देते तुम्हें यार, किराया नहीं देते तुम्हें। तो इस दफा दवाई भी लेनी है ना, उसके पैसे भी देते हैं। ठंड लग गई है ना, डॉक्टर ने लिख दी है, वो अभी मैंने जाके लेनी है दवाई। अम्मा कह रही थी कि जुनैद साहब को कहना कि आप लोग कहते हैं कि वो कपड़े दे दिया करें सर्दियों वाले फालतू अपने घरों में। तो लोगों को चाहिए कि जिनके घर फालतू बिस्तरे होते हैं वो भी दे दे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और रजाइयां भी दे जरूर, जो आपके पास रहते हैं लोग जिनकी रजाइयां नहीं होती उनको दे दे। तुम्हारे साइज के कपड़े और रजाइयां मिलना मुश्किल है जरा। हम नहीं लेते, हम खुद बनाते हैं। हमने तो अब मैं जाऊंगा ना परसों फैक्ट्री, तो मेरी अभी पिछले 2 हफ्ते के पैसे भी रहते हैं, उनसे लेने हैं मैंने। मैं फिर रजाई ले आऊंगा। मैं तो अब क्या क्या आया था,
अम्मा को मैं क्या मैं दौड़ जाइया लेके आऊंगा, एक तुम दे देना खाला को भी, खाला मारी के 5 मिनट जाई नहीं है, उनकी भी दौड़ जाइए और वो बेचारे भी सारे दौड़ जाइयों में गुस्से होती है। अम्मा ने कहा, अम्मा कहती है पुत्र बहुत अच्छी गल की है तुमने, जिसके पास भी दूसरे को देने के लिए तो फतीक होती है, ठीक होती है। हाँ जिसकी तफीक होती है वो दे दे दूसरे को। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। खवातीन को कॉन्फिडेंस देना है कि बेटा कोई बात नहीं, निकलो, बिल्कुल काम करो, अपने घर को संवारो, अपने घर की मुआशी हालत दुरुस्त करो, अपने खामंद का, अपने बहन भाइयों का, अपने वालिदैन का साथ दो। अच्छा जी, ये जो हमारे मुआशरे के अंदर खवातीन का काम करना जो है जी, वो अल्लाह के फजल से उसकी रेशो बढ़ती जा रही हाँ जी, बिल्कुल। और ये बड़ी ही खुश आइंद बात है। अच्छी बात है। मगर इसके साथ साथ अब जो जिम्मेदारी है ना, जी जी, वो मर्दों की भी बढ़ती जा रही है। मर्द हजरात अभी तक अपनी नजरों को, अपने जहन को दुरुस्त नहीं कर पाए। हाँ जी, काफी हद तक जो बच्चियां हैं वो अब निकलती हैं काम के लिए, जॉब करती हैं, हाँ दिलेरी जी। के साथ निकलती हैं, जी जी, मगर काफी हद तक अभी जो है ना और डाइजेस्ट करना है, एक्सेप्ट करना है मर्दों मर्दों को, को। उन बच्चियों के लिए, उन खवातीन के लिए अपने जहन को ये तैयार करना है बिल्कुल। कि ये काम कर रही हैं, ये मुआशरे की बेहतरी के लिए, हाँ। अपने घर की बेहतरी के लिए, हाँ। अपने वतन की बेहतरी के लिए काम करने निकली हैं। ये को बाहर तमाशे के लिए नहीं निकली। बिल्कुल अभी तक हम तमाशा समझते हैं। बिल्कुल। वो महसूस उस वक्त होता है कि जब कोई हमारी बेटी, बच्ची, बहन अपनी। स्कूटी के ऊपर बैठ के निकलती है ना जी, हाय। तो हम देखते हैं कि इशारे के ऊपर या किसी ट्रैफिक के रश के अंदर उस बच्ची को अभी तक उसी नजरों से देखा जाता है जैसे कोई तमाशा लगा हुआ है। बिल्कुल। तो वो बच्चियां भी बेचारी कंफ्यूज हो रही होती हैं। हाँ, वो ट्रैफिक के अंदर या सिग्नल पे खड़े होते हुए कंफ्यूज हो रही हाँ होती जी, हैं कि घबरा मुझे जाती सारे हैं। देख रहे हैं। उस बच्ची को ये कॉन्फिडेंस देना है कि पुत्र, बेटा, बेटी, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, अगर कोई देख रहा है तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हें शाबाश देने वाली नजरों से देख रहे देख हाँ जी, हैं। ये उसे इत्मीनान अभी देना है। देना है, बिल्कुल। चूंकि पूरी दुनिया में हम अब ये बहुत दफ़ा बहस भी कर चुके हैं, कह भी चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं, और ज़्यादातर लोग अब जानते भी हैं जब से ये सोशल मीडिया और दूसरा मीडिया जो है पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, तो लोगों को काफ़ी हद तक ये पता चल गया है कि भाई हर तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर, हर तरक्की याफ्ता मुआशरे के अंदर खवातीन भरपूर तरीके से हिस्सा लेती हैं तो फिर तरक्की होती है। तो इसलिए यहाँ पे भी और इस्लाम में भी, हमारे मुआशरे में, हमारे मज़हब में बिल्कुल ममनू नहीं है। हाँ, वो हमारी ज़हनी पस्ती थी जिसको हमने ठीक करना है, वरना तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में भी औरतों ने हिस्सा लिया है, जो जंगें हुई हैं उसमें कारोबार किए हैं, कारोबार नर्सिंग किए की हैं। है, हजरत सारे खदीजा फराइज़ सर अंजाम रज़ी दिए। अल्लाह ताला अन्हा तजारत करती थी, माँ जी, माशाल्लाह। अम्मा जी तजारत करती थी। तो इसलिए ये खवातीन को कॉन्फिडेंस देना है कि बेटा कोई बात नहीं, निकलो, बिल्कुल काम करो, अपने घर को संवारो, अपने घर की मुआशी हालत दुरुस्त करो, अपने खामंद का, अपने बहन भाइयों का, अपने वालिदैन का साथ दो। तो अभी देखो ना, कुछ ऐसे शोबे हैं जिसमें हम बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं अभी तक कर रहे, जी बिल्कुल, डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रहे। चलो डॉक्टरी में भी माशाल्लाह बच्चियां भरपूर हिस्सा लेती हैं, बल्कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां आ रही हैं। फिर अपना एजुकेशन के महकमे में भी काफ़ी मुतमईन हैं औरतें भी, और हम लोग भी एक्सेप्ट कर गए हुए हैं, डाइजेस्ट कर गए हुए हैं, और वो हो रहा है। बिल्कुल। पुलिस में, इवन पुलिस में और ब्यूरोक्रेसी में बच्चियां आनी शुरू हो गई हैं, और बेबाब हर दूसरे तीसरे दफ्तर में देखें आगे अफसर बच्ची बैठी होती है। पुलिस की जो ऑफिसर्स हैं बच्चियां वर्दी पहन के माशाल्लाह ऐसे कॉन्फिडेंस से वो
اپنے کام کو چلا رہی ہیں اور مردوں سے زیادہ اچھا رزلٹ دے رہی ہیں۔ پولیس میں جو عورتیں ہیں ان کے ہاتھوں میں وہی طاقت ہے، بے شک ان کے نیل پالش لگی ہوتی ہے لیکن جب وہ بالوں سے پکڑتی ہے نا ملزم کو تو طاقت وہی ہوتی ہے۔ ایک ٹریننگ ہے نا جی ان کی، ظاہر ہے انہوں نے مجرموں کو اور برے لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ ظاہر ہے تھانے میں کوئی دوائی لینے تو جاتا نہیں، کوئی کسی کیس میں گیا ہوا ہے، کوئی کسی کیس میں گیا ہوا ہے، اس لیے وہاں پہ جو بچیاں بیٹھتی ہیں وہ واقعی گوگا ہر کیس میں گیا ہوا ہے۔ گوگا تو خیر خوراک چرانے کے، لنگر چرانے کے کیس میں، نان چوری کرنے کے کیس میں، اور خراٹے مار کے محلے والوں کو ڈسٹرب کرنے کے کیس میں، اس کے کیس بیچارے کے انوکھے ہی ہیں۔ یار اور ویری سیریس نوٹ، عورتوں کو ورک پلیس پہ یا جہاں کہیں بھی تعلیمی اداروں میں کہیں پہ رسپیکٹ دیتے ہوئے نا ہم نے بعض جو نارمز بنا لی ہوئی ہیں، بعض جو سمبلزم استعمال کرتے ہیں نا وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ مثلاً کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے، ایک تو عادتاً کوئی کہتا ہے نا بیٹا یا بہن کہتا ہے، لیکن ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ بیٹا یا بہن اگر نہیں کہا جائے گا عورت کو تو عورت کی شاید عزت نہیں ہوگی۔ بھئی عورت ایک انسان ہے، جب آپ کسی مرد کو بھائی ضروری نہیں ہے کہ بھائی کہو یا بیٹا کہو، اسی طرح ایک عورت کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بہن کہو گے ہی تو عزت کرو گے، آپ اس کو ماں کہو گے تو عزت کرو گے۔ بھئی وہ ایک انسان ہے، جیتی جاگتی انسان ہے، اس کی انسان کی طرح عزت کرو، اس کی ایک کلیگ کی طرح عزت کرو۔ عزت یہاں پہ ہونی چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے کئی لوگ کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں کہتے اور دونوں طرف سے یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ دو انسان آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی طرح انٹریکٹ کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے وہ بھی بات آپ کی، مگر اس وقت جو معاشرہ ہے نا جی ہمارا، ابھی جس پستی میں سے نکل رہا ہے اور جس گھٹے ہوئے ذہنیت سے نکل رہا ہے باہر، یہاں پہ اس وقت ضرورت واقعی ہے۔ آپ بچی کو کانفیڈنس دے دیتے ہیں۔ میں مثلاً اکثر کوئی قریب آئے کوئی بچہ یا کوئی فیملی کا خاتون آئے تو میں لازماً اس طرح کی بہن بیٹی کوئی لفظ کہہ دیتا ہوں کہ چلو یہ کانفیڈنس سے ایزی ہو کے ملے، نو پرابلم۔ تو واقعی بات تو یہ ٹھیک ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اندر نام لے کے ایک دوسرے کو بلا کے کام کر رہے ہوتے ہیں دفتروں میں دھڑا دھڑ، اور وہ بڑا اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ یہ جہالت کی نشانی ہے۔ جو لوگ عورت کو، باہر نکلنے والی خاتون کو تماشا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ نوٹ کریں تو سارے جاہل ہوتے ہیں، خاص نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہاں ان کو ابھی تک یہ ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہا، یہ باہر نکلتی ہے کام کے لیے بچی، بالکل ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں یہ بار بار یہ بات کرنی بھی چاہیے اور اپنے حلقوں میں بھی یہ بات کرتے رہنا چاہیے، اپنے خاندان میں بزرگوں کو بھی اب یہ بات کرنی چاہیے کہ بھائی بچی اگر کام کرنا چاہتی ہے تو بالکل اسے کرنے دو اور اس کا ساتھ دو، اسے انکریج کرو۔ جی ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ پوچھا گیا علم کیا ہے، جواب ملا عبرت بننے سے پہلے عبرت پکڑنے کا فن۔ واہ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔